بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 29 غسل ما یصیب من فرج المرأۃ، یعنی عورت کی شرمگاہ سے جو رطوبت لگ جاتی ہے اس کو دھونا۔ حدیث نمبر 292۔ عطا بن یسار نے خبر دی کہ زید بن خالد جہنی نے انہیں بتلایا کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کہا بھلا بتلائیں تو صحیح، مرد جب اپنی عورت سے ہم صحبت ہو اور انزال نہ ہو تو حضرت عثمان نے کہا وضو کرے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کرتا ہے اور اپنی شرمگاہ دھو لے۔ حضرت عثمان کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، پھر میں نے اس کے متعلق حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تو انہوں نے ان کو بھی یہی حکم دیا۔ یحییٰ کہتے تھے کہ ابو سلمہ نے مجھے بتایا کہ عروہ بن زبیر نے انہیں خبر دی کہ حضرت ابو ایوب نے انہیں بتلایا کہ انہوں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اسی باب کی اگلی حدیث 293 ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، جب مرد عورت سے ہم صحبت ہو اور اسے انزال نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بدن کا جو حصہ عورت سے چھوا ہے اس کو دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا کہ نہانے میں زیادہ احتیاط ہے۔ ہم نے یہ دوسری روایت ان کے اختلاف کی وجہ سے بیان کی ہے۔ تشریح: روایت نمبر 292 کا مضمون روایت نمبر 179 میں گزر چکا ہے۔ وہاں سعد بن حفص راوی ہیں اور یہاں ابو معمر۔ امام موصوف نے سابقہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے اس باب میں اس کا اعادہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی باب کے عنوان میں ایک نیا مسئلہ بھی استنباط کیا ہے۔ انزال نہ ہونے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ اندام نہانی سے کچھ آلائش لگ جاتی ہے۔ یہ باب بطور ایک مزید دلیل کے قائم کیا گیا ہے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ناسخ ہوتی تو حضرت عثمان و حضرت علی و حضرت زبیر و حضرت طلحہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اس نسخ سے ناواقف نہیں رہ سکتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابی بن کعب کی بھی روایت نقل کی گئی ہے تا ان کے فتوے کی بنا واضح ہو جائے۔ زید بن خالد جہنی نے حضرت عثمان وغیرہ سے یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھا تھا اور حضرت ابی بن کعب نے ان کے فتوے کی تصدیق کی، کیونکہ انہوں نے خود یہ مسئلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ ان روایتوں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کسی طرح بھی ناسخ نہیں ہو سکتی اور جہاں تہاں کہ وہی معنی کرنے پڑیں گے جو امام نووی نے کیے ہیں، اور امام بخاری نے احتیاط کرنے کے متعلق جو رائے دی ہے وہ محض ایک اختلاف کی وجہ سے دی ہے، نہ اس لیے کہ کوئی روایت ناسخ و منسوخ ہے۔ یہی مذہب جمہور کا ہے، جیسا کہ امام ابن رشد نے بدایۃ المجتہد میں اس اجماع کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کے لیے احتیاط کر لی۔ بعض وقت انسان خیال کرتا ہے کہ انزال نہیں ہوا اور کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی